الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تعالى في موضع آخر: ورتلناه ترتيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و نبوت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشق قرآن کی شمع تو کر لے روشن قلب میں. عشق قرآن کی شمع تو کر لے روشن قلب میں. بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہو جائے گا. سبحان. اور پڑھ تو راتوں میں اسے اپنے خدا کے سامنے. پڑھ تو راتوں میں اسے اپنے خدا کے سامنے. اپنی روشن قبر میں دلہن کے مثل سوئے گا. حضرات، میں ایک قرآنی پیغام سنانے آیا ہوں. آپ گھبرائیں نہیں. آپ لوگوں کو اصل تقریر حضرت علامہ مولانا حدیث انور صاحب، بعد حضرت علامہ مولانا سید سیف الدین صاحب قبلہ سے سننی ہے. میں بس یہ قرآنی پیغام سناؤں گا اور تھوڑی دیر میں رخصت ہو جاؤں گا. یوں تو سارے کورس ہوتے ہیں دنیا میں، مینجمنٹ کا کورس. ہمارے جلسہ کرنے والوں کو بھی جلسہ کورس مینجمنٹ اس کی بھی ضرورت ہے کہ جلسہ کب شروع ہو، کب کس وقت تقریر ہونی چاہیے، کتنی دیر میں نعت ہونی چاہیے، کس وقت دعا ہونی چاہیے. بالکل مینجمنٹ سے بالکل بالکل جیسے بغیر بریک کی جو ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس کے رکنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی ہم لوگوں نے جلسوں کو بنا رکھا ہے. 12 بج رہے ہیں اور ابھی تک کوئی اعجاز قرآن کے تعلق سے کوئی پیغام آپ تک باقاعدہ نہیں پہنچا ہے. نعت نبی پڑھنا بالکل ثواب کا کام ہے، سننا ثواب کا کام ہے، یقیناً ثواب کا کام ہے. مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھیں گے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. درود پاک پڑھیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن اعجاز قرآن کانفرنس نام رکھا گیا ہے تو کم سے کم کچھ دین کا پیغام، کچھ دین کا درس، کچھ سبق لے کے جائیں تاکہ اپنی زندگی میں اس کو ڈھال سکیں. آپ آج حال یہ ہے کہ اگر ہماری عوام میں سے 60 سال کے بوڑھے کو اٹھائیں اور کہیں آپ فاتحہ کیوں کرتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے، تو وہ چہرہ تکنے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی جواب نہیں دے سکتے. اس لیے کہ ہم نے اپنے عوام کو کچھ سکھایا ہی نہیں. چند نعرے لگ گئے، ہم خوش ہیں کہ ہماری تقریر جم گئی اور عوام الناس مزہ آ گیا. ابھی آپ کو اگر پوچھا جائے کہ بھئی کیسا لگا جلسہ، ابھی روڈ میں صبح جا کر کے چائے کی دکان میں بڑا مزہ آ گیا، بڑی اچھی تقریر ہوئی، بڑا اچھا جلسہ ہوا. اگر کوئی پوچھ لے بھائی کیا سیکھا آپ نے اس جلسے میں، کیا سننے کو ملا، تو آپ کچھ نہیں بتا سکتے ہیں. ایک زمانے میں تو فجر تک جلسہ چلتا تھا. میں نے دیکھا اپنے روڈ کے کنارے غیر مقلدین 2-4 کرسی سامنے رکھ دی اور ایک چھوٹی سی چوکی رکھ کر کے تقریر شروع کر دیا. مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان 1 گھنٹے کے اندر جتنا زہر اگلنا تھا خواجہ غریب نواز محلے کے سامنے خواجہ غریب نواز کو اول فول بک کے چلا گیا، اپنا پیغام عوام تک پہنچا دیا. ہم لوگ صرف واہ واہ ہا ہا، اس کے علاوہ اور کچھ جلسوں میں ہم لوگوں نے دیکھا نہیں. بس میں تھوڑی دیر کے لیے میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں. مولانا حدیث انور صاحب کی تقریر ابھی آپ کو سننی ہے، پھر سید سیف الدین صاحب ازدق جو
بہت ہی اچھی تقریر کرتے ہیں، وہ سننا بس یہ قرآنی پیغام، بس وہ لے کر کے آپ جائیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، بہت ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ لوگ، ذرا کتنے لوگوں کو قرآن سے محبت ہے، صحیح معنی میں قرآن سے، رب کے کلام سے محبت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو ذرا اپنی جگہوں سے۔ سبحان اللہ۔ چلیے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ سب کو قرآن سے محبت ہے۔ بس تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ آپ سنیں اور پھر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ حقیقی معنی میں آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں یا زبانی دعویٰ ہے آپ کا؟ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ۔ حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو انسان بنایا۔ وہ قادر مطلق ہے، جس مخلوق میں چاہتا ہمیں پیدا فرما دیتا، جانور بنا دیتا، چرند پرند بنا دیتا۔ یہ رب کا شکر ہے کہ اس نے انسان بنایا، اور ان انسانوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا انسان بنایا، اور ان ایمان والوں میں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت محمدیہ کا شرف یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ انبیاء کرام تمنا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی امت محمدیہ کا شرف عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ نبی ہیں، لیکن نبی ہونے کے باوجود کسی بھی نبی کے ادنا مقام کو کوئی بڑا سے بڑا ولی متقی بھی پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود یہ تمنا کریں کہ ہمیں بھی امت محمدیہ کا شرف عطا فرما، یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، اور پوری دنیا میں سب سے عظیم کتاب، سب سے عظمت والی کتاب، سب سے بڑی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم سب کو سرفراز فرمایا۔ یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، قرآن کریم کی عظمت و جلال کے بارے میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ رب قدیر فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی خوف و دہشت سے ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وہ قرآن جس کو اللہ نے اتنا پاورفل بنایا اور اتنا پاکیزہ بنایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کوئی پاک ہے، نہایا دھلا ہوا ہے، عطر کے ساتھ اچھے لباس میں پاکیزہ کپڑے میں ملبوس ہے، لیکن اگر وہ بے وضو ہے، وضو نہیں بنایا ہے، تو اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن کو ہاتھ لگائے۔ اتنا معظم اور اتنی پاکیزہ کتاب ہے کہ بغیر وضو اس کو چھونا بھی علماء فرماتے ہیں کہ حرام ہے۔ اتنی عظمت والی کتاب، اور اس کتاب کو، اتنی پاورفل کتاب کو ہم اور آپ پڑھنے کا کتنا اچھا اہتمام کرتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے ویسا ہی قرآن پڑھنا سیکھا جس کا رب نے حکم دیا؟ کیا ہم قرآن ویسا ہی پڑھتے ہیں جس طرح رب نے نازل فرمایا؟ ہر زبان کے کچھ نہ کچھ اسلوب ہوتے ہیں، لکھنے کے، پڑھنے کے۔ کچھ حروف ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، کچھ حروف ایسے ہو جاتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں پر لکھے نہیں جاتے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے ایسے مولوی صاحب کی تلاش کرتے ہیں جو کم فیس لے،
مفت میں پڑھا دے، لیکن جب ہم کو انگلش پڑھانا ہوتا ہے، اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینی ہوتی ہے دنیاوی، تو ہم پتا کرتے ہیں کہ سائنس کون اچھا پڑھاتا ہے، کون اچھا ماسٹر جو ہے میتھ اچھا پڑھاتا ہے، یہ ہماری فکر ہوتی ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالیں، انگلش میڈیم اسکول میں۔ بری بات نہیں ہے، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، IAS بنائیے، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنائیے، سب سے پہلے مسلمان بنائیے۔ اور مسلمان بنانے کے لیے سب سے پہلے ان کو قرآن پڑھنا سکھائیے، اس لیے کہ اگر وہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا تو پھر نماز میں کیا پڑھے گا؟ وہ انگلش کا پوئم پڑھے گا؟ اسے تو قرآن ہی پڑھنا ہے۔ پوری بخاری بھی پڑھ دے گا تو نماز نہیں ہوگی، بے شک پوری ترمذی شریف بھی پڑھ دے گا تو نماز نہیں ہوگی، اس کو قرآن پڑھنا ہے۔ نماز میں قرآن پڑھنا کیا ہے؟ سکھائیں نہیں تو بتائیں گے کیا؟ نہ سیکھنے کی کوشش کی اور نہ کسی نے سکھانے کی آپ کو کوشش کی۔ نماز میں قرآن پڑھنا، دیکھیے اسٹیج سے آواز آ رہی کہ فرض ہے، لیکن آپ میں سے کسی کی آواز نہیں آ رہی، چونکہ ہم نے نہیں سکھایا آپ کو، اور بدقسمتی سے ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک نیت کر لیجیے، جو بھی بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کیا معنی اس کا ہوا؟ اچھے طرح سے اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہے، اس لیے کہ آپ کے مطلب کی حدیث ہے۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، عمل کا دار و مدار، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، اس سے لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اچھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، برے اعمال تو برے ہی ہیں۔ شراب کو شراب کی نیت سے پیجئے، چاہے کوکو کولا کی نیت سے پیجئے، شراب تو حرام ہی ہے۔ اچھے اعمال کے لیے اچھی نیت ضروری ہے۔ مسجد کے کونے میں تسبیح لے کر کے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کچھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کی نیت یہ ہوئی کہ لوگ دیکھیں ہمیں کہ کتنا بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ صرف خیال آپ کے تصور میں ذہن میں آ گیا، تو یہ جو جتنا پڑھا آپ نے تسبیح گھنٹوں بیٹھ کر کے، سب منہ پہ مار دیا گیا آپ کے۔ ریاکاری، دکھاوے کا گناہ آپ کے سر پہ لاد دیا گیا۔ تو اچھے اعمال کے لیے اچھی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا، اس میں عالم حافظ قاری بھی ہیں، شہید بھی ہیں، سخی بھی ہیں، جو خوب مال خرچ کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں بلایا جائے گا۔ اصل میں مجھے تقریر کرنا نہیں ہے، اس لیے میں جلدی سوچ رہا ہوں 2-4 باتیں آپ کو سنا دوں۔ تو شہید کو بلایا جائے گا کہ تو نے اپنی جان کو قربان کی، اچھا یہ تو بتا دے کہ میری رضا کے لیے کیا تھا یا اس لیے کہ لوگ تجھے شہید کہیں۔ اب رب کی بارگاہ میں تو جھوٹ بول نہیں سکتا، تو کہے گا پروردگار یقیناً میری نیت تو یہی تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں۔ رب کی طرف سے ارشاد ہوگا، اے فرشتوں، اس کی یہ خواہش تو میں نے دنیا میں پوری کر دی، لوگ انہیں شہید کہا کرتے تھے، لے جاؤ انہیں جہنم میں ڈالو۔ اسی طرح سے سخی کو بلایا جائے گا، فلاں مسجد میں 1 لاکھ، فلاں مسجد میں 2 لاکھ، فلاں مدرسے میں زمین خرید کر کے وقف کر دیا اور بڑا سا بورڈ لگا دیا فلاں کے نام سے۔ بڑی مطلب ہماری قوم کی سوچ اور فکر کو دیکھیے آپ، ماں کا نام ہاجرہ ہے تو ہاجرہ مسجد، غوثیہ ماں کا نام ہے تو غوثیہ مسجد، حاجرہ نور نام ہے تو حاجرہ نور مسجد، باپ کا نام سفیر الدین ہے تو سفیر الدین مسجد، تو گیا کام سے آپ کا ثواب۔ ارے دل کے نیت اور ارادے کا نام جو ہے وہ نیکی ہے۔ آپ تو دکھاوے کے لیے کہ لوگ جانے کہ میرے باپ کے نام سے مسجد ہے، میری ماں کے نام سے مسجد ہے، تو آپ نے تو دنیا ہی میں نام کروا دیا، آخرت میں ان کا کیا حصہ بچایا آپ نے؟ تو یہ بھی نہیں ہماری قوم سمجھ پاتی ہے
کہ ماں کے نام سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ ہماری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے. اگر کمیٹی والے لکھنا بھی چاہیں نام تو آپ منع کر دیں کہ بھئی نام لکھنے کی ضرورت نہیں، نام تو ہمیں وہاں لکھوانا ہے، رب کے یہاں نام لکھ جائے بس یہی کافی ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا ہے عام طور پر. شہید کو بلایا، سخی کو بلایا جائے گا، بہت خرچ کیا تم نے. جی پروردگار اچھا سچ بتا دے کہ میری رضا کے لیے یا لوگ اس لیے کہ تجھے سخی سیٹھ رئیس ملت کہیں. کہاں پروردگار نیت تو یہی تھی. اللہ حکم فرمائے گا اے فرشتوں لے جاؤ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. ہم جیسے عالم حافظ قاریوں کو بھی بلایا جائے گا. بڑا علم سیکھا تھا تجوید کا، بڑے اچھے عالم تھے، بڑے اچھے قاری تھے، حافظ تھے، مقرر تھے، بڑی اچھی تقریریں کرتے تھے. یہ بتا دے کہ میری رضا کے لیے، یا 10 نعرے لگ گئے خوشی سے پھول گئے غبارے کی طرح، دوسرا پروگرام مل گیا تو سمجھ گئے کہ میری تقریر کامیاب ہے. اچھے درسگاہ میں بیٹھ گئے، بڑے اچھے قاری صاحب ہیں، بہت پھولے نہیں سمائے. جیسے ابھی جناب جو ہے تعریف کر رہے تھے، میں اندر سے کوڑ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پتہ نہیں کہیں پکڑ نہ ہو جائے، یہ بلا وجہ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اور کہیں میں سن کے خوش نہ ہو جاؤں اندر سے. تو وہ تو رب تعالیٰ تو ظاہر باطن سب دیکھتا ہے، کہیں پکڑ نہ ہو جائے. تو تعریف لوگ کرتے ہیں کہ بھائی اتنا کام کیا، یہ کیا، وہ کیا. اگر یہ ہماری نیت میں ہو کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑا کام کیا ہے، تجوید کو پھیلایا ہے، اگر یہ ہو اور رب کی بارگاہ میں بلایا جائے کہ بتا میری رضا کے لیے کیا تھا یا اس لیے کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، تو وہاں تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا. میں بھی نہیں بول سکوں گا اگر ہماری نیت ہوگی. ہاں اے پروردگار ارادہ تو یہی تھا، نیت تو یہی تھی کہ مجھے لوگ بہت بڑا قاری کہیں، بہت بڑا مقرر، بہت بڑا عالم، مفتی، محدث کہیں. تو دنیا میں تو یہ خواہش پوری کر دی. محدث کبیر، رئیس ملت اور شہنشاہ خطابت، فخر القرہ، زینت القرہ، سارے القاب سے تو نواز دیا گیا دنیا میں. اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. فرشتوں لے جاؤ یہ قاری، حافظ، عالم، مفتی کو گھسیٹ کے جہنم میں. یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگ برا مت مانیے گا. ہماری برادری برا بھی جلدی مان جاتی ہے نا کہ بھائی ہم لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی اس میں، وہ تو ٹھیک ہے. تو حق بات تھوڑی سی کڑوی لگتی ہے، تھوڑا ہضم کر جائیے گا سب. تو پکڑ سب کی ہوگی. انما الاعمال بالنیات، اچھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایسا نہیں کہ نیت آپ کچھ کر لیجئے اور عمل کچھ بھی رہے تو آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. حضرات وہ مقدس کلام جس کو بے وضو چھونا حرام ہے، وہ عظمت اور جلال والا کلام جس کو اگر رب پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. بتائیے آپ اس کے پڑھنے کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا ویسا پڑھ رہے ہیں جیسا رب نے حکم دیا پڑھنے کا؟ رب نے کہا سورہ مزمل شریف میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے صحیح تلفظ و ادائیگی کے ساتھ پڑھو، صحیح ادائیگی، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھو. اور پھر رب تعالیٰ نے 19ویں پارے میں فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے صحیح تلفظ و ادائیگی کے ساتھ نازل فرمایا. کیا ہم قرآن پڑھنے میں یہ اہتمام کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانے میں یہ اہتمام کرتے ہیں کہ ایسے شخص سے ہم قرآن پڑھوائیں جن کا خود کا تلفظ صحیح ہو، جو ایسا قرآن پڑھتا ہو جیسا رب نے نازل فرمایا ہو، جیسا رب نے پڑھنے کا حکم دیا ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ آپ کتنا بڑا جرم اور پاپ کر رہے ہیں. انگریزی زبان بہت اچھی زبان ہے، انگریزی بہت اچھی بولنا یہ اچھی بات ہے، قابل فخر ہے. آپ کا بچہ، ہمارا بچہ ڈاکٹر انجینئر ہو جائے یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن پہلے مسلمان بن جائے پھر ڈاکٹر بنے. پہلے مسلمان بننا ضروری ہے. اب مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا، سیکھنا، سکھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا
تمام مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ کہہ کے دامن نہیں جھاڑ سکتے یہاں سے جا کر کے کہ ارے بھائی وہ مولانا لوگ ہیں، حافظوں کا، قاریوں کا کام ہے، ہم لوگ تو جاہل ہیں. مذہب اسلام اتنا پاکیزہ اور معظم مذہب ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو جاہل رکھا ہی نہیں. علم دین کا حاصل کرنا تمام مسلمان مرد پر بھی اور عورتوں پر بھی فرض قرار دیا. اتنا علم جس سے کہ آپ حلال حرام کی تمیز کر سکیں، پاکی ناپاکی کو سمجھ سکیں، نماز اور وضو اور طہارت کے ضروری مسائل کو جان سکیں. اتنا علم سیکھنا تمام مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی فرض ہے. ہم انگریزی پڑھنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. انگریزی میں ایک لفظ ہے لاف. لاف کے معنی ہنسنے کے ہوتے ہیں. یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ہمارے اسٹیج پہ بھی ہیں. لاف کے معنی ہنسنے کے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو مولوی صاحب ہیں، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں انگریزی کے معاملے میں. لاف جو لکھا جائے گا لام الف اور فا فے، لاف 3 حرف ہیں. اگر مجھ سے کہیے گا تو میں لکھوں گا LAF لاف. آپ کہیں گے رانگ، غلط ہے. کیا ہے بھائی صحیح اسپیلنگ اس کی؟ تو کہتے ہیں LAUGH. اب ہم لوگ تو اردو کے حساب سے چلتے ہیں، تو اب ہم نے جب اس اسپیلنگ کو تلفظ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے پڑھا لاغ. ارے مولانا پورے ہی مولانا ہیں آپ، انگریزی کچھ بھی نہیں جانتے. ارے یہ لاف پڑھا جائے گا. میں نے پوچھا لاف کیوں پڑھا جائے گا بھائی، یہاں تو کہیں ایف ہے ہی نہیں. تو اچھا کوئی رول آپ بتا دیں، کوئی ایسا قاعدہ دستور بتا دیں کہ جس میں GH کی جگہ پر F کا تلفظ کیا جائے. وہ میرا چہرہ تاکنے لگا. میں نے کہا بتائیے کوئی اصول دستور تو بتائیے. کہا نہیں ہمارے سر نے ایسے ہی پڑھایا ہے. اچھا بھائی سر سے پوچھ لینا. کہا نہیں ہمارے سر نے ایسے ہی پڑھایا ہے. پتا چلا جو انگریز جس کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، طہارت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ قوم جو دودھ کو بہائے پیشاب کو پیے، وہ کیا جانے علم کیا ہے. تو اب وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ایسے ہی لکھتے آئے ہیں، ایسے ہی لکھتے ہیں. آپ کا بچہ اگر اسکول میں LAF لاف پڑھے تو اس کو 0 مارکس آئے گا، لیکن اس کو لکھنا کیا پڑے گا؟ LAUGH لاغ. لاغ لکھ کے لاف پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے، ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. لکھنا ویسے ہی ہے، پڑھنا ویسے ہی ہے. یہ ہے دنیاوی زبان کا حال. اب آپ بتائیے کہ دنیاوی زبان کا اتنا پاس رکھ رہے ہیں آپ، اتنا خیال رکھے ہیں، تو رب کے کلام کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. ابھی ہاتھ اٹھایا تھا آپ لوگوں نے کہ بڑی محبت ہے ہمیں قرآن سے، تو لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہیں قرآن کا؟ ارے بولیے کس طرح پڑھا جائے اس کا لحاظ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ تو آپ تھوڑی دیر میں سمجھے کہ یہ لاف میں اس طرح سے گڑبڑی کر رہے ہیں. آئیے قرآن میں ہم کیا گڑبڑی کر رہے ہیں. وہ تو آپ نے مان لیا کہ سر نے ایسا لکھایا، بکس میں ایسے لکھے ہوئے ہیں، لہذا لاف ایسے ہی لکھا جائے گا، پڑھا ایسے ہی جائے گا. تو آئیے قرآن میں اہتمام ہم کس قدر کر رہے ہیں. قرآن میں سورہ فاتحہ شریف نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. نماز میں ہم تو بلوائیں گے نہیں بھائی آپ کو، ہم پڑھانے آئے، ہم لوگ درسگاہ میں پڑھاتے ہیں. اور ویسے بھی سب جانتے ہیں میں مقرر نہیں ہوں، اتفاق سے آج پڑھانے کا موقع آپ کو مل گیا ہے. کبھی کبھار سال میں 1 آدھ مرتبہ ملتا ہے. تو آپ اس نیت سے بیٹھیں کہ میں کچھ علم دین میں سے سیکھوں گا، اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں کچھ سکھاؤں گا. تو حدیث پاک میں آیا ہے تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها. رات کے چند لمحے علم دین سیکھنے سکھانے سے رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان. اب سے دل میں نیت کر لیجئے کہ کچھ دین کی باتیں سیکھوں گا، تاکہ یہ اجر و ثواب رات بھر کی عبادت اس سے بہتر ثواب اجر مل جائے آپ کو. ذہن حاضر کریں، تھوڑا بولنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں بلواؤں گا کہ کیا بولنا ہے آپ کو.
ایک پڑھنے والا جب سامنے پڑھتا ہے تو اس کو کیا بولنا ہوتا ہے وہ سامنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ اچھا، اس کی پہلی آیت کیا ہے وہ بھی جانتے ہوں گے آپ۔ جب سورہ فاتحہ الحمد شریف، سورہ فاتحہ اسی کو بولتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو پڑھتے ہیں اسی کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ بہت سارے نام ہیں اس کے، سب کو یاد ہے الحمدللہ؟ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ جو مجھے تجربہ ہے، میں نے جو عوام الناس کو درس دیا مسجدوں میں جا جا کر کے، تو 99 نہیں بلکہ 100% کہہ دیجئے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، معاذ اللہ استغفر۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ عموماً لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ وہی لوگ پڑھتے ہیں جو کسی قاری کے پاس جا کر تلفظ اور صحیح ادائیگی کا درس لیا ہے، ورنہ تو وہ صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ کتنا بھی علم کے اعتبار سے پہاڑ ہمالیہ جیسے پہاڑ کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر جتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو جائے، اس سے کہیے گا اس زمین کا آپ جو ہے نقشہ بنا دیجئے، کتنے mm کا رڈ لگے گا، کتنے بوریے سیمنٹ لگیں گے، نہیں بتا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بہت بڑا ہے، اپنے علم کا وہ ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح سے انجینئر کے پاس جائیے، کہیے گا پیٹ میں درد ہے، ذرا کوئی ٹیبلٹ لکھ دیجئے، بہت زمانے سے آپ پڑھ رہے ہیں، بہت قابل ہیں آپ، تو انجینئر ہاتھ جوڑ لے گا، بھیا میں میڈیکل لائن سے کچھ نہیں پڑھا ہوا ہوں، اس لیے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جتنا بھی بڑا علم والا ہو جائے، اگر وہ قرآن صحیح پڑھنے کا علم جسے تجوید کہا جاتا ہے، صحیح تلفظ و ادائیگی کا جو علم ہے، علم تجوید و قرات، اگر اس کے پڑھنے والے سے اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو قطعاً وہ درست نہیں پڑھ سکتا۔ وہ پڑھے گا کیا؟ الحمدللہ۔ ذہن حاضر کریے اور کان کو سیدھے طور پر کھول کر کے سنیے کہ کتنا بڑا پاپ کر رہے ہیں ہم اور آپ۔ الحمدللہ، حمد، یہ بیچ حلقہ سے تھوڑی سی آواز کو دبا کر کے، اسٹیج والے کبھی کبھی ہنسنے لگتے ہیں کہ حضرت کو کام نہیں ملا، یہاں اسٹیج پہ سکھانے لگے ہیں ہا اور عین جو ہے۔ ارے یہی سکھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ روز محشر کی جان گداز بود، اولی پرش سے نماز بود۔ قیامت کے دن جان پگھلانے والی تکلیف ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اس وقت سب سے پہلے سوال آپ سے کیا ہوگا؟ پھر چپ ہیں آپ؟ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، اور اس قرآن کو صحیح تلفظ و ادائیگی کے ساتھ، صحیح مخارج و صفات کے ساتھ، تجوید و قراءت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو صحیح تلفظ سے نہیں پڑھا تو گویا قرآن کا جو فرض تھا اس کو ادا نہیں کیا، اور جب قرآن کا فرض نہیں ادا ہوا تو نماز میں جس قرآن کا پڑھنا فرض تھا اس کو ادا نہیں کیا۔ اسٹیج کھچا کھچ علماء سے بھری ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، زیارت کر رہے ہیں، پوچھئے فتویٰ کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ تو مجموعی طور پر اس کو واجب کہا گیا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے، بخاری شریف پوری پڑھ دے، نماز ہوگی کہ نہیں؟ سب کہیں گے نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں قرآن کا پڑھنا، کچھ بھی سیکھ لیجئے گا تو رات بھر کی عبادت سے انشاءاللہ زیادہ ثواب اور اجر ملے گا آپ کو۔ نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے، اور کوئی فرض اگر نماز میں چھوٹ جائے تو ہزاروں سجدے سہو سے بھی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے کتنا بڑا ہم بات کر رہے ہیں۔ الحمد سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، بہت غور سے سنیے گا، بڑے بوڑھے بھی سنیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے تو اب ہم کیا سیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، جب تک آپ قبر میں نہیں گئے ہیں
اس وقت تک آپ پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آج بڑے بوڑھے جوان سب اس پیغام کو لے کے جائیں اعجاز قرآن کانفرنس میں آنے کی برکت سے کہ قرآن کا صحیح پڑھنا سب پر، بولیے ابھی محبت کا دعویٰ کر رہے تھے نا، سب پر فرض ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں جوان ہوں، دن بھر تو کام کاج میں لگا رہتا ہوں، بوڑھے یہ کہیں کہ ہمارے پاس تو دانت ہی نہیں ہے، اور بچے کہیں کہ اسکول سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ کب سیکھیں قرآن اور کون سکھائے؟ سکھانے کا عذر نہیں کر سکتے اس لیے کہ بغل میں آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے، اور اگر یہاں کے قاری صاحبان، یہاں کے مدرسین آپ کو ٹائم نہ دیں تو میرا نمبر لے لیجئے گا، پھر میں آپ کی ترکیب بناؤں گا کہ آپ کو کیسے قرآن سیکھنا ہے اور سکھانے والے کیسے آپ کو سکھائیں گے۔ پہلے آپ کو اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ آئیے پہلے بیماری کا پتہ چلے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ علاج کے لیے ہم کو کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اب آئیے مفت میں آپ کو آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے نا، تو ایک تھوڑا سا چیک اپ آپ کا کرتا ہوں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے مرض میں مبتلا ہے۔ کینسر سے بھی بڑا مرض جو ہماری ساری عبادتوں کو جراثیم کے ذریعے سے کھوکھلا کر دی ہے، اور ہم خوش فہمی کے شکار ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، کسی بھی وظیفے کا ثواب، درود کا ثواب، قرآن کا ثواب قطعاً نہیں ملے گا اگر آپ نے صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ حروف کو نہیں ادا کیا۔ آئیے الحمدللہ، حمد یہ بیچ حلقوں میں بہت مشکل نہیں ہے۔ الف سے لے کر یا تک عربی میں کتنے حروف ہیں؟ اچھا یہ بتائیے اے سے زیڈ تک کتنے حروف ہیں؟ الفابیٹ کتنے ہیں؟ ہاں دیکھیے ماشاءاللہ یہ بچہ اسکول جاتا ہوگا اس لیے اسے معلوم ہے 26 26 الفابیٹ ہیں اے سے زیڈ تک۔ اچھا ہمارے یہ بڑے بزرگ جو بیٹھے ہیں ذرا یہ بتائیں کہ عربی میں الف سے لے کر یا تک کتنے حروف ہیں؟ کتنے الفابیٹ ہیں؟ بولیے جی ہاں کسی قاری سے ضرور ملاقات کی ہے آپ نے، تبھی آپ کو 29 یاد ہیں۔ تو آئیے آپ کو تو درس لینا ہے نا، نیت کی ہے نا آپ نے کہ کچھ دین سیکھیں گے، تو الف سے لے کر یا تک عربی میں کتنے حروف ہیں، کتنے لیٹرز ہیں؟ ذرا بولیے 29 حروف ہیں، اور 29 حروف میں سے 20 سے لے کر 22 حروف تک قریب سب لوگ درست پڑھتے ہیں۔ تھوڑی بہت اصلاح کی ضرورت ہے جو 2-4 منٹ میں بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن 7-8 حروف ایسے ہیں کہ بغیر صحیح کوشش کیے ہوئے صحیح نہیں ادا کر سکتے آپ۔ اس میں سے ایک حرف ہے بڑا ہا اور چھوٹا ہا، پڑھتے ہیں نا آپ لوگ بچپن میں، بڑی ہے چھوٹی ہے، جو جیسا علاقے میں پڑھایا جاتا ہوگا۔ بڑی کا مطلب بہت اس کے سائز بڑی ہوتی ہے، چھوٹی کے مطلب بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عربی کنٹریز میں، عرب ممالک میں کہیں پر بھی یہ چھوٹی بڑی کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو سیدھے پڑھاتے ہیں ہا، یعنی بیچ حلق میں تھوڑی سی آواز دبے گی ہا، اور جب چھوٹی ہے جس کو ہم اور آپ بولتے ہیں اس کو نارملی ادا کرنا ہے ہا، اور جو بڑی ہوتی ہے وہ ہا، تھوڑی سی حلق میں آواز کو آپ دبائیں، تھوڑا سا آپ بولیں ہا، سبھی لوگ بولیں تاکہ وہ اجر و ثواب مل جائے جو نیت کی ہے آپ نے۔ ہاں انشاءاللہ ضرور ادا ہوگا جو مجھے لگتا ہے، ہاں اور ادا ہوگا ہی، اس لیے کہ رب قدیر نے قرآن کریم میں سورہ قمر میں ایک جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، 4 جگہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کیا، تم میں سے جو چاہے پڑھے۔ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، تاکید کے لیے 3 بات کافی ہوتی ہے۔ سورہ قمر جو کہ 2.5 صفحے کی صورت ہے، لگ بھگ 2.5 صفحے کی صورت میں 4 مرتبہ اس آیت کا ریپیٹ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہر ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے، وہ جانتا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ بہانے کریں گے، حیلہ کریں گے، ارے بڑا ٹف ہے، بڑا مشکل ہے، بہت دشوار ہے، اب تک تو ہونٹ سے حروف پڑھے جاتے تھے، یہ کہاں ٹاٹا سے آیا، اب حلق سے ہمارے حروف نکلوا رہے ہیں۔ یہ رب کا کلام ہے،
اور رب کا دیا ہوا یہ قاعدہ اور دستور ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ہاں 20 حلق سے نکالنا ہے، کہاں سے نکالنا ہے؟ ایک حرف بھی سیکھ لیے گا تو ہماری تقریر آپ کے لیے کافی ہے، اور جلسہ بھی کافی ہے اگر ایک حرف بھی آپ نے صحیح کر لیا۔ کیا ہے؟ ہاں، تھوڑی سی حلق پر دباؤ ڈالے، ہاں۔ اب کتنا بڑا جرم اور کینسر میں مبتلا ہیں ہم۔ حمد جو 20 حلقے سے تھوڑی سی آواز دبا کے ادا کرتے ہیں، حمد کے معنی تعریف اور خوبی کے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ حمد کے معنی تعریف اور خوبی۔ تو اگر آپ نے کہا الحمدللہ تو معنی ہوا تمام تعریفیں خوبیاں اللہ کے لیے۔ او بھائی جلسے میں اٹھنے والوں، کہاں جا رہے ہو؟ شیطان کھینچ لے جا رہا ہے۔ جلسے والے کہیں گے کیسا میں نے بلا لیا قاری کو، ہمارا جلسہ خراب کر دیا۔ یہ تو یہاں پڑھانے لگے، ہم لوگ تو جلسہ کیے تھے اور یہ تو یہاں درسگاہ لگا کے بیٹھ گئے۔ اس لیے قرآن سے اگر صحیح محبت ہے اور قرآن کا احترام ذرہ برابر باقی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ نعرہ لگائیں، میں تو نعرہ لگانا یوں بھی معیوب سمجھتا ہوں، خلل ڈالنے کے لیے۔ اس لیے نعرے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ درسگاہ میں نعرے لگواتے نہیں ہیں۔ اچھے سے سن لیں، خود نہیں کر سکے ہیں اپنی اولاد پر محنت کریں۔